فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے، اور درود و سلام رسول رحمت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امامنا و نبینا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں چند کلمات عرض گزارے تھے. اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے بحیثیت انسان سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. اللہ اس کو اسلام کی دولت دے دے، ایمان کی دولت دے دے. انسان اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں، اپنی زندگی کے ہر سانس میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصار میں ہے. اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا پکڑنا، اس کا سوچنا، اس کا عمل کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، لیٹنا بیٹھنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، یہ سب اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اس کا کاروبار، اس کی جیب میں پیسوں کا ہونا اور اپنی مرضی کی چیز خرید کے استعمال کر لینا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. لیکن ان ساری نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں، ساری دنیا کی ساری مال و دولت کو، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کو جو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں تو دوسرے پلڑے میں ایمان رکھیں تو ایمان اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. بحیثیت انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز وہ اس کا مسلمان ہونا اور مومن ہونا ہے. اور پھر بحیثیت مومن مسلمان کسی انسان کا انبیاء کے بعد سب سے بڑا اعزاز اس کا شرف صحابیت سے باروبر ہونا ہے، صحابی رسول ہونا ہے. ساری کائنات کے مسلمانوں کی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے حج، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقات، زکوٰۃ، خیرات اور تمام کی تمام نیکیاں وہ اس ایک لمحے پر قربان کی جا سکتی ہیں. وہ ایک لمحہ ان ساری ہم سب کی تمام نیکیوں پر زیادہ غالب ہے جو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے گزارا ہے. ایک لمحہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے فوت ہوا،
اس کا وہ ایک لمحہ ہماری زندگیوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے. ساری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اعزاز اور سب سے بڑا اگر کوئی شان اور مقام ہے تو وہ صحابی رسول ہونا ہے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت، ان کی عبادات، ان کی طاعات، ان کی ریاضات اور ان کی دیگر نیکیوں کی وجہ سے، صرف ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں کرتے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ایمان کا حصہ ہے. نیکیاں تو اور بھی بہت لوگ کرتے ہیں. جتنے تابعین گزرے، تبع تابعین گزرے، بزرگ گزرے، اولیاء گزرے، وہ سارے کے سارے متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، عبادت گزار اور راتوں کو جاگنے والے، شب زندہ دار، روزے دار وہ بزرگ تھے. بے شمار انہوں نے نیکیاں کی ہیں. صحابہ کرام بھی نیکیاں کرتے تھے، وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں. صحابہ کرام سے محبت کی بنیاد صرف ان کی نیکیاں نہیں ہیں. صحابہ کرام سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پانے والے ہیں. ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے پاک پیغمبر کا پاک چہرہ دیکھا ہے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے. اور جو ان کے لڑ لگا، جو ان سے جڑا، جو ان سے ملا، جو ان کے نقش قدم پہ چلا، جس نے ان کی اطاعت کی، ہمیں ان سے بھی پیار ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں آپ کے رخ انور کو دیکھا، جی بھر کے دیکھا، ایمان تازہ کیا. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آگے نہ کہتے ہیں، پاک پیغمبر آج میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو بڑی عجیب کیفیت میری طاری ہوئی، مجھے رونا آ گیا. ذکرت موتی و موتک، اللہ کے پیغمبر میرے دل میں خیال آیا اپنی موت کا بھی اور آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کا بھی. آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا. میں سوچنے لگا کہ دنیا میں تو ہمیں یہاں جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، دل اداس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ہم وہاں سے گھر سے بھاگتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، چہرہ دیکھ کے غم مٹ جاتے ہیں سارے آپ کے ہمارے. تو جنت میں جب آپ جنت میں چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، تو ہم وہاں آپ تک رسائی کیسے حاصل کریں گے؟ مجھے اس سوچ نے پریشان کر دیا. صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے، کیوں نہ ہمیں ان سے پیار ہو، کیوں نہ ان صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہو، کیوں نہ ان صحابہ کرام کے عقیدت ہمارے دل میں ہو. ان کے جذبات تو دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کے دن آپ جنت میں بہت اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم اگر کہیں گئے بھی تو نیچے کہیں ہوں گے، تو آپ کے پاس ہم جو ہے نا وہ کیسے جائیں گے اور کیا ہمارا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور آپ نے اس کی محبت کو دیکھ کے نا آپ نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احببتا، بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. جس سے محبت کرے گا بندہ اس کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میرا تو دل باغ باغ ہو گیا. فرمایا ایمان لانے کے بعد کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہمیں آپ کے اس فرمان سے خوشی ہوئی. فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ گیا، میں ابو بکر سے محبت کرنے لگ گیا، میں عمر سے محبت کرنے لگ گیا. اس لیے اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے قیامت کے دن اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھا دے. یہ جذبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور ہماری ان سے محبت کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے محب تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ ایک بات کلیے کی اور فلسفے کی اپنے ذہن میں، اصول کی بات ذہن میں رکھیں. جو دین اسلام ہے نا، جو اللہ نے اتارا ہے، اس کا حصار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو دین اسلام کو مانیں گے. جیسے سیدنا خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انصاری کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول منڈی میں خریداری کرنے لگے، کو جانور کو سواری خریدی
فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر جا کے پیسے دوں گا۔ گھر جانے لگا تو پیچھے سے ایک اور یہودی ملا، اس نے کہا یہ میں تم زیادہ پیسے دیتا ہوں، تم مجھے دے دو۔ اس نے زیادہ پیسے لے لیے اور اس کو اعلان کر دیا تمہیں دے دیا میں نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ تمہارا سودا ہوا، کیسے اس کو بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا گواہ لاؤ۔ کس کے سامنے سودا ہوا ہے؟ آپ ایسے جھوٹ بول رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات کہہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہکے بکے وہاں پہ کھڑے ہیں، یار اس نے کیا یہ یہودی مکار ہے، کیسی عیاری کی۔ جب ہجوم تھوڑا سا بڑھا نا، وہ کہ گواہ لاؤ، پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے تم سے سودا کیا، گھر جا رہا ہوں پیسے دینے کے لیے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ درمیان میں سے نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہوا، آپ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہ مل گیا، بات آئی گئی ہوگی، یہودی کو سواری دینی پڑی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں خزیمہ تم نے کیسے گواہی دے دی، تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تم وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے جس کی بات، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا مجھ پر جبریل آتا ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا مجھ پر قرآن اترتا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ آپ نے کہا میں جنت و دوزخ کے نظارے دیکھ کے آیا ہوں، ہم نے تو اس پر بات نہیں کی، ہم نے تو اس میں بھی آپ کو سچا سمجھا۔ یہ ایک سواری کے لیے، 4 پیسوں کے لیے آپ نے جھوٹ بولنا تھا، میرا یقین تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا لوگوں سنو آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے۔ جہاں خزیمہ بن ثابت اکیلا کھڑا ہوگا وہاں 2 گواہ کھڑے ہوں گے، اس کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصار ہے دین کا، اسلام کا، اور اللہ کے رسول کا حصار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھونکنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پاک پیغمبر پورے دین کی اساس اور بنیاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مجھے کیا پتا کہ یہ قرآن اللہ کے نازل کرتا ہے؟ ہم تو 1400 سال کے بعد آئے ہیں نا دنیا میں، قرآن کے نازل ہونے کے 1400 سال بعد، بلکہ 1440واں سال شروع ہو چکا ہے، 1450 سال ہو چکے ہیں جب قرآن اترنا شروع ہوا اور قرآن اترا۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا؟ ہم جو دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو اسلام کے 5 ستون یا 6 ستون سمجھتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں سال کے بعد، ہم جو دیگر عبادات کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہمارے پاس کوئی ہے کوئی ذریعہ، کہاں سے پتا چلا؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پتا چلا۔ کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے آخر میں جا کے یہ آئے گا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے آخر میں اللہ کے رسول کی بات سے پہلے ایک صحابی کا نام آئے گا کہ اس صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نا اس دین اسلام کے لیے صرف 34 یا 36 واسطے ہیں، صرف 34 اور 36۔ ہمارے شہر کے پنجاب کے سب سے بڑے عالم جو تھے، جو آج ہمارے جتنے بھی علماء کرام یہاں پنجاب بھر میں موجود ہیں یا ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے شاگرد ہیں۔ حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی حضرت شاہ عبد القادر کے شاگرد ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے دین پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ دین ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس لیے یہ صحابہ کرام دین اسلام کی اساس ہیں، دین اسلام کا حصار ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی عزت و تکریم جو نہیں نہ کرتا، صحابہ کرام پہ اعتراض کرتا ہے، وہ دراصل اسلام پر اعتراض کرنا چاہتا ہے۔ وہ دراصل شاگرد نالائق ہونا تو استاد پر اعتراض ہوتا ہے،
بیٹا نالائق نکلے، گستاخ نکلے تو ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھتی ہے. جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے دراصل وہ ان کے استاد پر انگلی اٹھاتا ہے، دراصل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتا ہے. اعتراض کرنے والے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک خاص پروٹوکول عطا کیا ہے، ایک خاص مقام اور شان عطا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں صحابہ کرام کا مقام ایک تو یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے، صحابہ کرام کو معیار ایمان بنا دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فرمایا اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں، میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب ہدایت پائیں گے. ہدایت کے لیے معیار صحابہ کرام. ہمارا صحابہ کرام جیسا ایمان اور صحابہ کرام جیسا عمل ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اگر صحابہ کرام جیسا عمل اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. قرآن نص قطعی ہے، قرآن بیان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان جو ہے نا وہ قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے دفاع میں خود بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دفاع خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. آگے اللہ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. فرمایا جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے نا کہ ان لوگوں جیسا صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ، تو وہ صحابہ کو بے وقوف بتاتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کے بے وقوف لوگ ایمان لائیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع کرتے ہیں اپنے صحابہ کا. اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ کہنے والے بے وقوف ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اصل عزت ان کی نہیں ہے. جو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف بولتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ خود اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع فرما رہے ہیں. صحابہ کرام ایسی عظمت اور ایسی شان والے. اللہ اکبر. میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے نا. اللہ اللہ. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول سے، اپنے ایک صحابی سے بے اعتنائی برتتے ہیں. نفرت سے نہیں، دوری اس وجہ سے نہیں کہ کوئی ان سے نفرت ہے، ان کے بارے میں کوئی برا تصور ہے، ان کے بارے میں غلط خیال ہے، ان کو غلط نہ، یہ بالکل نہیں. صرف دعوتی نقطہ نظر سے آپ قریش مکہ سرداران قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ جب آپ ہمیں دعوت دیں تو آپ کے پاس یہ غریب غربا نہ آیا کریں، یہ آپ کے جو صحابی ہیں نا یہ نہ آیا کریں ہمارے پاس. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجئے اس نقطے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، اپنی ایک حکمت کے تحت آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ یار جب یہ کفار یہ قریش میرے پاس بیٹھے ہونا تو آپ نہ آیا کریں. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں، ان تک پیغام نہیں پہنچا، یہ ان کو پتہ نہیں چلا. یہ لاٹھی ٹیکتے 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 نا اس مجلس کی طرف چلے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ سلوٹ بھی نہیں ڈالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا بھی نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑکا بھی نہیں، ان کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا چلے جاؤ. صرف دل میں برا خیال کیا، صرف دل میں برا خیال کیا. اور آپ کے لہجے میں نا تھوڑی سی سختی آ گئی کہ یار میں نے جو آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نہ آیا کرو تو کیوں آئے ہو. ایک لہجے میں معمولی تلخی آ گئی. اللہ میرے نبی کے صحابہ کے دفاع میں اٹھے، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک. اللہ نے آیات اتار دی قرآن مجید کی، فرمایا پیغمبر تیرے صحابہ کے بارے میں تیرے ماتھے پر بھی شکن مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ کے ہاں اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت جو نبی نہ جاگی. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنبیہ نازل فرما دی، فرمایا تیرے ماتھے پہ سلوٹ بھی نہیں اپنے صحابہ کے بارے میں آنی چاہیے، مجھے تیرے ماتھے پر بھی آئی ہوئی سلوٹ گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عظمت ہے نا صحابہ کرام کی، شان ہے صحابہ کرام.
آج ایک بے نماز اور بیکار اور بدکار اور بد کردار شخص اٹھے اور ان کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ میں جناب بڑا اس کا دعویٰ کرتا ہوں، میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں. ہم کیسے اس کا ایمان مان سکتے ہیں جناب؟ کیسے اس کے ایمان کی ہم تصدیق اور توثیق کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی بڑا مومن ہے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی یہ بات ہے. سوچئے ذرا. اللہ اکبر. اللہ کے ہاں صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کی ساری غلطیاں معاف کر دی. صحابہ کرام نے غزوہ احد میں کتنی بڑی غلطی کی صحابہ کرام نے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. فرمایا آپ نے ایک ڈیوٹی لگائی جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک دستے کی کہ آپ نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ اگر پرندے ہماری بوٹیاں نوچنے آ جائیں تب بھی نہیں چھوڑنا، تا حکم ثانی یہاں پہ کر دینا. حکم ہو گیا. بڑا سخت آرڈیننس تھا. اللہ کی مدد آئی میدان جنگ میں. جب جنگ غزوہ احد میں احد کے میدان میں لڑائی شروع ہوئی تو لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کر دیا. مسلمان فتح پا گئے، کفار بھاگ گئے آگے لگ کے سارے. اب یہ جو میدان میں تھے نا، یہ سارے ساتھی سارے صحابی یہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے. ان کفار کا جو کفار کا چھوڑا ہوا سامان تھا وہ اکٹھا کر رہے تھے. اب یہ جو ادھر کھڑے تھے درے پہ دور تھے تھوڑا سا، ان کے دل میں بھی شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا اور تم بھی اکٹھا کرو سامان، تم نے کچھ نہیں لینا، تمہیں کیا ملے گا اگر تم یہاں کھڑے رہے. مال کا لالچ ڈالا. ابھی تربیت زیر تربیت ہے نا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مکمل ابھی شاگرد تھے، سیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. شیطان نے وسوسہ ڈالا، کچھ صحابی بہک گئے شیطان کے وسوسے کے ساتھ. اب کیا ہوا؟ انہوں نے درہ چھوڑا. حضرت عبداللہ چیختے رہے ہو نہ جاؤ نہ جاؤ، رک جاؤ، لیکن وہ چھوڑ کے چلے گئے مال غنیمت. جب درہ خالی ہوا تو خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے لشکر کے سردار تھے، بڑے منجے ہوئے اور زیرک قسم کے کمانڈر تھے. انہوں نے جاتے جاتے پلٹ کے نگاہ ڈالی تو دیکھا یہ درہ خالی ہے. انہوں نے کہا اچھا. یہ پلٹ کے پیچھے سے واپس آ کے انہوں نے حملہ کیا. اکرمہ ساتھ تھے اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. پلٹ کے پیچھے آئے اور مسلمانوں کی وہ فتح تھی نا، اس کو شکست پر بدل دی. ایک غلطی مسلمانوں سے ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنبھلے، صحابہ کرام سنبھلے، پھر کفار کو آگے لگایا، بھاگ کے اللہ نے دوبارہ فتح دی مسلمانوں کو. لیکن نقصان تو ہو گیا تھا نا. 70 جیت مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں. بہت بڑا نقصان تھا یہ، بہت بڑا نقصان. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، فرمایا فَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. کتنی بڑی غلطیاں معاف کر دیا اللہ نے. اور اپنے نبی کو دوسرے مقام پہ کیا مشورہ دیا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. 3 کام فرمایا. ایک تو ان کو معاف درگزر کر دو، ان کو معاف کرو، غلطی ان کی اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، جو ہوا تو ہوا. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، معاف کر دو ان کو، اور ان کے لیے بخشش مانگو. اللہ سے بھی بخشش، خود بھی معاف کرو، اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگو، اور ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو اپنے مشورے میں شریک رکھو، ان کو اپنے مشورے میں شامل رکھو. یہ نہ ہو کہ تم اپنے دل میں کوئی بات رکھ کے کہو کہ یہ تو ایسے 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 ہو گیا. اپنے مشورے میں شریک رکھو. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جو قرآن نے بیان کی. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں اپنے ساتھیوں کی قدر و منزلت بے انتہا تھی. آپ نے بڑے واقعات سنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت عمر فاروق کی عظمت، حضرت عثمان، حضرت علی، سنتے رہتے ہیں آپ. اللہ اکبر. میں آپ کو غریب سے 3 صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 آدمی اللہ کے رسول کے صحابی، لیکن غریب کمزور طبقے کے، غلامی سے نجات پانے والے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ابو سفیان کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کی
جو ایک سردار جو رئیس قریش تھا نا، اس کے بارے میں کچھ ایسے باتیں کی جن کا جناب ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نا ان کو ڈانٹ دیا، فرمایا کہ تم سردار قریش کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا یہ بات۔ جناب صدیق اکبر، اب دیکھیے مقام دیکھیے، کہاں بلال حبشی، کہاں شعیب رومی، کہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور کہاں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ڈانٹ دیا، جب ڈانٹا نا تو یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو مخاطب کیا، فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، لگتا ہے تو نے ان تینوں کو ناراض کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر لگتا ہے کہ تو نے ان تینوں کو ناراض کر دیا، لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو تیرا رب تجھ پہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ابو بکر صدیق کو ڈانٹ پڑ گئی کہ تم کسی دوسرے صحابی کو تو نے ڈانٹا کیوں ہے؟ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عام شخصیت تو نہیں، اللہ کا سلام آیا جناب صدیق اکبر، اور اللہ نے پوچھا ہے اے صدیق اکبر بتاؤ جس حال میں اس وقت تم ہو، تم راضی بھی ہو مجھ پہ کہ نہیں راضی ہو؟ ایک طرف عظمت اور شان اور مقام یہ ہے، اور دوسری طرف مقام یہ ہے کہ آپ نے ایک صحابی رسول کو ڈانٹا، اللہ کو صحابی کا صحابی کو ڈانٹنا بھی پسند نہیں آیا۔ فرمایا تمہاری صفت تو یہ ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تمہیں آپس میں رحم دل اور نرم دل ہونا چاہیے، تمہیں آپس میں محبت کرنی چاہیے، تمہیں آپس میں نرم دل ہونا چاہیے، یہ سختیاں کفار کے لیے رکھو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے اعلان کیا کہ ہم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑا سیکرٹ، اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا اس کو۔ ایک صحابی تھے، سادہ سے دیہاتی سے بندے تھے، حضرت حاتب ان کا نام تھا، حاتب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نا مکہ میں کوئی عزیز داری تھی، انہوں نے کہا چلو، میں سادہ سے بندے تھے، سمجھ نہ سکے اتنی سینسیٹیوٹی کو معاملے کی، انہوں نے خط لکھ کے ایک عورت کو دیا، فرمایا یہ خط لے کے جاؤ اور میرے فلاں رشتہ دار کو دینا، اس میں بتا دیا کہ میں تمہیں قبل از وقت خبردار کر رہا ہوں، اللہ کے رسول تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لہذا تم دائیں بائیں ہو جانا، تم نہ اس حملے کی ذات میں آ جانا۔ یہ خط لکھ دیا، اپنی طرف سے انہوں نے ان پر احسان چلایا کہ چلو میں تم پر احسان چلاتا ہوں، میرا کوئی تھوڑا بہت جو جائیداد مکہ میں ہے، یا جو 4 پیسے کوئی پلاٹ میرا کوئی ہے، مکان کوئی ہے، وہ بچ جائے گا، میرا یہ حفاظت کریں گے اس کی۔ یہ سوچ کے نا انہوں نے خط لکھا، سادہ بندے تھے، معاملے کو سمجھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی فرمائی، فرمایا تیرا راز آؤٹ ہونے لگا ہے، فلاں جگہ پہ ایک عورت ہے، اس کے پاس یہ خط جا رہا ہے، اس کو پکڑو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک ساتھی کو اور بلایا، فرمایا دوڑو یہاں سے، اور فلاں فلاں مقام میں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت سے جا کے نا خط لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سمیت دوڑے، اور عین اس مقام پہ جہاں میرے پیغمبر نے نشاندہی کی تھی نا، اس عورت کو پا لیا۔ جا کے کہا کہ وہ خط دو، کہنے لگی میرے پاس تو وہ نہیں ہے۔ حضرت حاتم نے بڑا پکا کر کے بھیجا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے، پتہ نہ چلے کسی کو چوری چوری لے کے جانا، پر یہاں معاملہ وہی کا تھا، اللہ اور نبی کا معاملہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو شرافت سے خط دے دو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں ہے، خط تمہارے پاس موجود ہے، ہمارا ایمان ہے، خط تمہارے پاس موجود ہے، آرام سے دے دو، ورنہ ہم تمہارے کپڑوں کی تلاشی لینے کے لیے کپڑے بھی تمہارے اتروانے پڑے تو پرواہ نہیں کریں گے۔ جب تھوڑا سا ڈانٹ کے سختی سے کہا نا، تو اس نے اپنی چٹیا جو بالوں کی بنائی تھی نا، گت جسے ہم کہتے ہیں، اس گت کے اندر، چٹیا کے اندر اس نے وہ خط جو ہے نا وہ بالوں میں لپیٹا ہوا، اپنی چٹیا کو کھولا اور خط نکال کے دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ خط پکڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھیوں نے، اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ صحابہ کرام کی دیانتداری دیکھیے،
پاک پیغمبر نے کہا تھا خط لے کے آنا ہے وہ، جہاں جس جگہ کی نشاندہی کی تھی، جس عورت کی نشاندہی کی تھی، وہاں پہ وہ عورت ملی، وہ جگہ ملی، اسی جگہ پہ وہ عورت ملی۔ خط پڑھنے کا حکم نہیں تھا تو صحابہ کرام نے خط پڑھا نہیں، خط جیسے ملا تھا بند ویسے ہی لا کے اللہ کے پیغمبر کو پیش کروا دیا۔ اللہ کے رسول یہ نہیں، آپ نے خط کھولا تو نیچے حاطب کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت حاطب کو طلب فرمایا، ادھر آؤ ذرا، یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ حضرت حاطب ڈر گئے اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، میری بات پہلے سن لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ اپنی صفائی پیش کی کہ میں نہ منافق ہوں نہ کافر ہوں، نہ اسلام کے بعد میں نے کفر کو پسند کیا، میرا تو یہ معاملہ تھا، میں ان پہ احسان چلانا چاہتا تھا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ حاطب سچ بول رہا ہے، حاطب کا دل صاف ہے، سچ بول رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کھڑے تھے، اسلام کے بارے میں بڑے غیرت مند تھے، تلوار نکالی، اللہ کے پیغمبر یہ منافق ہے، اجازت دیجئے گردن اڑاؤں۔ میرے پیغمبر نے جو وہاں بات کی نا وہ بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں کہ یہ حاطب بدر میں شریک ہونے والا ساتھی ہے، یہ بدر کی جنگ لڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے بدر کے سارے مجاہدوں سے کہا تم جو جی چاہتا کرو تمہیں معاف ہے۔ اللہ کے ہاں مقام یہ ہے، بدر کی جنگ لڑنے والوں کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اتنا بڑا حساس قسم کا، حساس نوعیت کا راز آؤٹ کرنا، سرکاری راز آؤٹ کرنا کتنا بڑا جرم تھا، لیکن صحابی رسول تھے، کلمہ پڑا ہوا تھا، مخلص مسلمان تھے، اتنا بڑا جرم بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، شان، مقام۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے ہم تو، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم تو یہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں نا، ایک مفکر اسلام کتاب لکھ کے صحابہ کرام پہ اعتراض کر رہے ہیں، دوسرا مفکر اسلام اٹھتا ہے وہ خاندان بنو امیہ پہ اعتراض کرتا ہے، تیسرا مفکر اسلام اٹھتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، یہاں سے راستہ کھلتا ہے، پھر ابو بکر صدیق تک بھی جاتے ہیں، پھر عمر فاروق تک بھی جاتے ہیں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جانے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی کسی کے بارے میں بات کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحابہ پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا پروٹوکول، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ آپ ذرا سوچئے وہ خاتون جو زنا کے جرم میں ملوث ہوئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آگے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ جانتی ہے سزا کیا ہے؟ آدھا جسم زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے مارنا ہے، جب تک موت نہیں آتی پتھر مارتے رہنا ہے، ایسی سنگین سزا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا بڑا طویل قصہ ہے، فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو سنسار کرنا۔ زمین میں گاڑا، پتھر مارے گئے، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر مارا، وہ سر پہ لگا، سر سے خون کا فوارہ چھوٹا، حضرت خالد کے کپڑوں پہ آ لگا، کپڑے رنگین ہو گئے خون کے ساتھ۔ جناب خالد کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضرت خالد نے بڑے غصے سے کہا ناپاک عورت جاتی جاتی میرے کپڑے پلیت کر گئی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، فرمایا مہلن یا خالد، خالد یہیں پر رک جاؤ، زبان کو کنٹرول کرو اپنی کو، تمہیں پتہ نہیں ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر کوئی بھتہ لینے والا، جگہ ٹیکس لینے والا، اگر کوئی اس طرح کی خباثت کرنے والا بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لے گا۔ اتنی بڑی توبہ کی ہے اس عورت۔ دوسری روایت میں آتا ہے اگر مدینہ کے 70 گناہگار پہ اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے اللہ 70 کو معاف کر دے۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابی پر بھی، اگرچہ وہ کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہوئی تھی وہ خاتون، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غسل بھی دلوایا، کفن بھی دلوایا، جنازہ بھی پڑھوایا، اور باعزت مسلمان کی حیثیت سے تدفین بھی اس کی
آپ نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والی اس نے اپنے جرم کی سزا پا لی، پاک ہو گئی، اب اس کا کوئی جرم باقی نہیں رہا. جب سزا مل جاتی ہے جرم ختم ہو جاتا ہے. سزا مل گئی ہے، جرم ختم ہو گیا، اب کوئی بات کیوں کرے. حضرات یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ ستارے جو ہیں نا وہ آسمان کے لیے امان ہیں. جب تک ستارے قائم ہیں آسمان قائم ہے، ستارے جھڑ گئے آسمان ختم ہو جائے گا. فرمایا میں اس امت کے لیے، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام پر عجیب طرح کی آزمائشیں آئیں گی. اور اگلا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ میرے صحابہ اس امت کے لیے امان ہیں، امت کے لیے جائے امن ہے، جائے پناہ ہے. جب صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو امت آزمائش اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی. صحابہ کرام کے بعد دیکھنا کیسے کیسے فتنے جو ہے نا وہ ہم پر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تمہارا کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے نا، خرچ کرے، تو میرے صحابی کی ایک مٹھ یا آدھا مٹھ دیا ہوا صدقہ بھی اس سے زیادہ بھاری ہوگا. تمہارا احد پہاڑ کی نیکیوں کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا میرے صحابی کے ایک مٹھ جو ہے نا وہ ایک پیمانہ ہے، ایک مٹھ دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا وہ اس سے زیادہ. بلکہ فرمایا او نصیفہ، اس سے آدھا بھی دے گا تو تب بھی تمہارے احد پہاڑ کے سے برابر کے زیادہ ہے، اس سے اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر سے زیادہ ہے. اس لیے میرے صحابہ کو گالی نہ دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام کیا بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے لاڈلے صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے. آپ انصاری صحابی تھے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. اللہ کے ہاں ان کا مقام بڑا شاندار تھا. جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نا 4 کلمے ارشاد فرمائے. 4 کلمے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہم سعد کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں نا تو یک لخت اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم نے کوئی چیز پکڑی نہیں ہوئی، اور چارپائی آگے آگے تیزی سے چلنے لگتی ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ کانت تحمل، تم کہتے ہو تمہیں وزن نہیں لگتا، اس کو آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. سعد کی چارپائی کو آسمان کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، تمہیں پتہ ہے جب سعد فوت ہوئے نا تو ان کی روح کے استقبال کے لیے فتحت لہو ابواب السماء، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے. 7 آسمانوں کے دروازے جناب سعد کے لیے کھول دیے گئے. تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے عرش بری پہ حرکت پیدا ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صحابی کو، اپنے نبی کے اس صحابی کا استقبال کے لیے جب بتایا تو حاملین عرش جو فرشتے ان کے گردا گرد تھے نا ان میں بھی حرکت پیدا ہو گئی. اور چوتھی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا شہیدہ 70,000، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اترے. 70,000 فرشتے جناب سعد کا جنازہ پڑھنے اترے. جناب سعد کون تھے؟ صحابی رسول تھے. اور پھر یہ صحابی سعد کے لیے نہیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کسی کا قرآن اترنے کے لیے، سننے کے لیے صحابہ اتر رہے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ اتر. ایک صحابی فوت ہو گئے، اللہ کے رسول اس کے جنازے میں گئے تو آپ نا ایسے پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ کرام نے آپ کو سواری پیش کی، اللہ کے پیغمبر اس پہ بیٹھ جائیں، فرمایا نہیں میں پیدل چلوں گا. پیدل چلے، جنازہ تدفین ہوئی، واپس آئے تو پھر صحابہ کرام نے سواری پیش کی، آپ سوار ہو گئے. صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے پیغمبر
یہ کیا جاتے ہوئے آپ سواری پہ بیٹھے نہیں, آتے ہوئے بیٹھ گئے؟ فرمایا جاتے ہوئے آسمان کے فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے, مجھے حیا آئی کہ وہ پیدل جا رہے ہیں, میں سواری پہ سوار ہو جاؤں. واپسی پہ فرشتے تدفین کے بعد واپس چلے گئے تو میں پھر سواری پہ سوار ہو گئے گھر کی طرف آ رہا ہوں. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے اللہ اکبر, کبھی فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ ان پہ کیا, اور کبھی ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے کہ اس صحابی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے, فرمایا اس کی بیوی کو بلاؤ. بیوی کو بلایا گیا, اس سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی ہاں, جب گھر سے نکلے تھے غسل کرنے والے تھے, آپ کی آواز سن کے نکل آئے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں دیر نہ ہو جائے, آپ کی فرما برداری کو دیر نہ لگ جائے. ابھی غسل نہیں کیا تھا, غسل کرنے والے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی, جنت میں جانے سے پہلے اس کو تم غسل دو, ورنہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا. شہید اپنے خون میں لت پت جنت میں جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ حضرات, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت اور مقام یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے یہ اپنے نبی کی شرف صحابیت اور رفاقت اور اعانت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اللہ کے نبی نے اپنے رب سے دعا مانگی, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اللہ مکہ کے 2 سرداروں میں سے ایک سردار مجھے عطا کر دے. کس لیے؟ اعز الاسلام, اسلام کی عزت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. یہ اللہ کا انتخاب تھے. اللہ کا, جب حضرت عمر آ رہے تھے نا, ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی, اور دروازے کی اوٹ میں سے نہ دیکھا کسی نے, ڈر گئے. اللہ کے پیغمبر عمر جھرار آ رہا ہے, غصے کا بڑا پڑا ہے, اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی, بڑے جناب مکہ کے بڑے چودھری بنے ہوئے تھے, ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی اور آ رہے ہیں. دروازے کی اوٹ سے دیکھا. 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا, میں موجود ہوں. اچھی نیت سے آیا تو آنے دو, بری نیت سے آیا تو علاج کر لوں گا. میں بھی پہلوان, ماڑا نہیں ہوں. میں بھی عمر چودھری ہے تو میں بھی چودھری ہوں. وہ تلوار کا دھنی ہے تو مجھے بھی چلانی آتی ہے. اچھی نیت سے آیا تو آنے دو, اگر بری نیت سے آیا تو اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. تم پریشان نہ ہو. میرے پیغمبر دھیمے دھیمے مسکرا رہے ہیں. ساتھ آپ فرماتے ہیں اس کو آنے دو, یہ آیا نہیں ہے, یہ مانگا ہے. یہ خود نہیں آیا, یہ مانگ کے لیے ہے, مانگا ہوا ہے. آنے دو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج دروازہ کھول دیا جناب عمر کے لیے, سامنے آ کے بیٹھ گئے. عمر کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا مرید بننے آیا. فرمایا تم مرید نہیں, مراد ہو میری, میں نے تمہیں مانگا ہے رب سے. حضرات, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ, ان کے بارے میں بد زبانی کریں اور ان کے بارے میں اپنی زبانیں تان کو دراز کریں, اور پھر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, پھر کہیں کہ اسلام کا نعرہ لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے پیغمبر نے ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گئے, جنازے پہ کھڑے ہو گئے, میت سے اپنا جنازہ شروع ہونے لگا, تکبیر ہونے لگی. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ فلاں ابن فلاں ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا, کیا یہ وہ شخص تو نہیں جو میرے عثمان کو گالیاں دیتا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر وہی ہے جو آپ کے عثمان کو گالیاں دیتا ہے. میرے پیغمبر میت سے پیچھے ہٹ گئے, فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ, محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے وہ مسلمان ہی ہوگا نا, جنازہ تو مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے نا, مسلمان بن کے رہتا ہوگا. میرے آقا نے جو عثمان کو گالی دے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اور آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہو, حضرت عثمان پہ عقیدہ پروری کا الزام لگاتے ہو, حضرت عثمان پہ مالی کرپشن کے الزام لگاتے ہو. جس کے پیسوں سے مسجد نبوی خریدی جاتی ہے, جس کے پیسوں سے بیر روما خریدا جاتا ہے, جس کے پیسوں سے جیسے اسرا تیار ہوتا ہے, جس کے پیسے میرے پیغمبر جھولی میں بھر کے کٹکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد اليوم, عثمان آج کے بعد جو جی چاہتا کرے, کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس کو. اس کے بارے میں کہتے اس نے کرپشن کی ہے. تمہارے تو پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا جب یہ بکواس زبانوں سے نکلتی
کتابیں کالی کر دی ہیں، کالی سوچ سے کتابیں کالی کر دی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا دفاع میرے اللہ نے کیا، صحابہ کرام کا دفاع میرے نبی نے کیا، صحابہ کرام کا دفاع میرا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر ہم نے صحابہ کا دفاع نہ کیا تو یہ اصل مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے اسلام کا اور ہمارے رسول کا ہے۔ رسول تک پہنچنے کے لیے، نبی تک پہنچنے کے لیے، اسلام تک پہنچنے کے لیے اصل میں صحابہ کرام دیوار ہیں۔ اس دیوار کو گرا دیا گیا تو پھر صحابہ کرام کو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے۔ کسی کو ابو بکر عمر عثمان سے کوئی دشمنی نہیں، اصل دشمنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جائے گی۔ اور آخری بات کہوں، یہ صحابہ کرام وحی الہی کے پہلے مخاطب تھے، اولین مومن و مسلمان تھے، فرما برداری میں بے مثال تھے، جذبہ قربانی میں بے لوث تھے، اور اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو دیا کہ کالی زبان والا، کالے قلم والا مر جائے گا، اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، قیامت تک صحابہ کرام کی عظمت کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اور ہمارے اسلاف، جو بات کہنا چاہتا ہوں آخری بات، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا؟ میں آج پڑھ رہا تھا، اسلاف ہمارے علماء، بزرگ، اکابر، صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگ، وہ اپنے بچوں کو جس طرح قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے نا، قرآن کی سورت اور اللہ کے رسول کی کوئی حدیث یاد کروائی جاتی ہے، اس طرح ابو بکر و عمر کی محبت سکھاتے تھے۔ ہمارے بڑے اپنے بچوں کو قرآن کی سورت کی طرح ابو بکر و عمر کی محبت کا سبق دیا کرتے تھے۔ آج ہماری بھی یہی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو صحابہ کرام سے محبت سکھائیں، ان کو بتائیں صحابہ کرام حصار ہیں ہمارے دین کا، صحابہ کرام حصار ہیں قرآن کا، صحابہ کرام حصار ہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور صحابہ کرام حصار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نبی کے ان صحابہ سے، عظیم صحابہ سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سچی محبت